اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کیا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے۔ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ دنیا میں جو لوگ خیر کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی خیر ہی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر شر کریں گے انہیں قیامت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی، کچھ نظارے اس کے وہ دنیا میں بھی دیکھیں گے۔ ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی ذرے کے برابر خیر کرے گا تو اسے دیکھے گا، اسے وہ دکھائی جائے گی۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر شر کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا۔ دنیا کے اندر کچھ سزائیں اور کچھ ہمارے حالات کی خرابی کا سبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب، کسب کے سبب پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ زندگی دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان کو کچھ سبق دیتی ہے۔ اگر آپ فصل زمین میں بوئیں تو چاول کا بیج بوئیں گے تو وہاں چاول اگے گا، گندم نہیں اگے گی۔ اور اگر آپ کاشت گندم کریں گے تو گندم ہی وہاں سے اگے گی، وہاں سے چاول اگ سکتا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں لوگوں کو تکلیفیں دیں اور خود آپ آرام سے سو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ دو جملوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سمجھا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو، اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو، اس کے دل میں رحم کے، کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں، اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کو قلبی راحت نصیب ہوتی ہے، کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں، دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے۔ اللہ کے بندوں نے نا سادی کر کے باتیں، سادی کر کے اور نرم کر کے اور ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آئے، دیکھیں نا درویش کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے۔ دلیل کیا ہے کہ سجنا بھی تے مر جانا ہے نا۔ یہاں تو یہ کہے نا کہ دشمن مر گیا تو دوست نہیں مرے گا۔ تو کس طرح سادہ کر کے اور عام فہم کر کے اور ذہن کے قریب جا کے بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کس بات کا چاؤ کر رہا ہے تو؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے، وہ پائیا سجنا بھی مر جانا ہے، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ یہ تو کس چکر میں تو پڑا ہوا ہے؟ ترمذی شریف حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی دشمن مرے تو کدے خوشی نہ کری، کیونکہ سجنا بھی تے مر جانا ہے۔ کبھی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر، آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ یہ بامروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا،
اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے؟ ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے۔ میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے۔ ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا، تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم چاہتے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا۔ اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی۔ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو۔ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے۔ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا۔ بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں۔ حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا۔ اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا۔ تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے، یہ ہوتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے، دیکھا نا پھر۔ اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہے ہی شر، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور 10 مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اروا اس عورت کا نام تھا۔ اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں، اب شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں۔ بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا، کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو، ختم ہو گئی بات۔ شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی، ایسے تو نہیں نہ کوئی دے دیتا 4 مرلے،
ओ भाई ऐसे तो लेना, फौरन फरमाया हजरत सईद बिन ज़ैद, फरमाया दे दो इसे। तो आपके अहले खाना कहने लगे हुजूर जब आप इसे क्यों दे रहे हैं? फरमाया तुम दे दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक बालिश्त जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अल्लाह कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक बना के उसके गले में डाल दे। फरमाया उठाने दो इसे, तोक इसे उठाने दो। और एक हदीस में फरमाया 7 जमीनों में धंसा देगा अल्लाह उसे, इसे उठाने दो, दे दो। लेकिन तकलीफ तो होती है ना। अब ये नहीं है कि कहां से इतना हौसला बंदा करे, दिल तो टूट जाता है ना कि यार मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम लगाना, और इस तरह किसी शख्स के बारे में, वो बंदा जिसने जिंदगी तकवे में गुजार दी, उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा देना। अब हजरत सईद बिन ज़ैद ने ना लोगों को कह दिया दे दो, लेकिन जब तन्हा गए तो दिल टूटा हुआ था, कलेजा फटा हुआ था, तबीयत परेशान थी। हाथ उठाए, कहा अल्लाह सच्चाइयाँ भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, जाहिर चीज़ों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो ज़मीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बादशाह रहीम ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत ज़मीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना? कहने लगे कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी, कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं, कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा। और तुम्हें पता नहीं, तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी जो है वो वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था, तो वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? तो तुम किस तरह समझते हो कि बंदा और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दे। तो हम जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर तो हमारी कद काट का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली ज़ात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा। अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी भी। आगे बढ़ता हूं। बसरे का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था। तो हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक किताबी बुजुर्ग थे, तो आप ना उसके गलत कामों पर उसे टोका करते थे। हमारा ये मसला होता है कि जब हमें कुछ टोकता है तो हमें जिद चढ़ती है, ये नहीं देखते कि मैं पहले देख लो मेरी कहीं कोताही पे तो नहीं टोक रहा। वो जालिम था, आप उसे टोकते थे। तो जब रोक टोक होने लगी तो ये जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पूछने वाला कोई ना हो। रोक टोक बड़ी तो उसने बुला लिया हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, बुला के कहने लगा मैं आपको कत्ल करूंगा। तो आप फरमाने लगे जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा ना, मेरा रब भी तुझे उसी तरह ही कत्ल करेगा। अल्लाह वाले थोड़ा किसी से डरते हैं, वो उसी तरह तुझे कत्ल करेगा। कहने लगा हजरत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो आप फरमाने लगे माफ़ी तो मैं रोज़ मांगता हूँ, पर सिर्फ अपने रब से। तुझसे काहे की माफ़ी मांगूँ, किस बात की तुझसे माफ़ी मांगूँ? कहने लगा फिर आप बाज जल्लाद से कहने लगा इसे कत्ल करो। आपने हंसना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे हंस रहा हूँ कि खुदा का कमज़ोर बंदा हो के तू किस तरह की जुर्रत के साथ बातें कर रहा है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। उसने कहा पकड़ो, और गुस्से में आ गया, पकड़ो और इन्हें कत्ल करो। जब कत्ल करने लगे तो आपने मुंह काबे की तरफ कर लिया और पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन